اگر ایران ایٹمی طاقت بنا تو اسرائیل تباہ۔ اسرائیل ایران کو ایٹمی طاقت کیوں نہیں بنانے دیتا؟ ایران ایسا کیا خفیہ کام کر رہا ہے؟ بڑا انکشاف، مکمل ڈاکومنٹری۔ ناظرین، ایران ایٹمی طاقت کیوں بننا چاہتا ہے اور اسرائیل اس کے خلاف کیوں ہے؟ پوری کہانی، پوری حقیقت۔ دنیا میں کچھ تنازعات صرف زمینوں یا وسائل کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ نظریات اور مستقبل کے خوف پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی بھی انہی تنازعات میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت کے طور پر اپنے وجود کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف توانائی کی ضروریات کے لیے بلکہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بھی۔ ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، یہ کہانی محض ایک ایٹمی پروگرام کی نہیں بلکہ ایک پوری سوچ کی ہے۔ اسرائیل کیوں اتنا پریشان ہے ایران کے ایٹمی عزائم سے؟ کیا ایران واقعی ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، یا یہ سب ایک مخصوص پروپیگنڈے کا حصہ ہے تاکہ ایران کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا اس وقت پوری دنیا کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام 1970 کی دہائی سے شروع ہوا، جب شاہ ایران امریکہ اور مغربی دنیا کے قریبی اتحادی تھے۔ اس وقت مغربی دنیا نے ایران کو ایٹمی توانائی میں ترقی دینے میں مکمل مدد فراہم کی، لیکن انقلاب ایران 1979 میں آیا اور ایران کا نظام بدل گیا۔ اب ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن چکا تھا جو نہ صرف امریکہ سے الگ ہو گیا بلکہ اسرائیل کو بھی اپنا دشمن قرار دینے لگا۔ تب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ایران ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، جیسے کہ بجلی کی پیداوار، طبی تحقیق اور صنعتی ترقی، لیکن اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادی یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایران چپکے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو مشرق وسطیٰ کی طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایران نے کبھی بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران کے متعدد رہنماؤں نے اسرائیل کو غاصب ریاست کہا ہے اور فلسطین کی مکمل آزادی کی حمایت بھی کی ہے۔ ایران کی حمایت حماس، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے لیے ہمیشہ سے ایک مستقل درد سر رہی ہے۔ اب اگر ایران ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو اسرائیل کا یہ خوف مزید بڑھ جاتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی سوچ اور اسرائیل کا صہیونی قومی نظریہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام پر ظلم کر رہا ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، جبکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران کی ایٹمی طاقت اس کی خود مختاری اور وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ اسی نظریاتی ٹکراؤ نے دونوں ممالک کو ایک ایسی سرد جنگ میں دھکیل دیا ہے جس کے ساتھ پورے خطے پر پڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے ہر ممکن راستہ اپنایا ہے۔ 2010 میں مشہور سائبر حملہ اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا، جس میں ایران کے نیوکلیر پلانٹ کو بڑی حد تک نقصان پہنچایا گیا۔ متعدد ایرانی سائنسدانوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا، جن کا تعلق ایٹمی ریسرچ سے تھا۔ اسرائیل نے نہ صرف ایران پر حملے کیے بلکہ عالمی سطح پر ایران کے خلاف لابنگ بھی کی تاکہ اس پر سخت پابندیاں لگائی جا سکے۔ یہ سب صرف اس لیے کیا گیا کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر ایران نے ایک بار ایٹمی بم بنا لیا تو پھر اسرائیل کی اصلی برتری ختم ہو جائے گی۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی واحد ایٹمی طاقت ہے اور اسی حیثیت نے اسے ایک خاص مقام دیا ہوا ہے۔ اگر ایران بھی ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے دیگر ممالک بھی اس راہ پر چل نکلیں گے اور یوں پورا خطہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ایران واقعی ایٹم بم بنانے جا رہا ہے؟ ایران ہمیشہ اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ اس نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں اور بارہا بین الاقوامی ایجنسیوں کو اپنی پلانٹس کی نگرانی کی اجازت بھی دی ہے۔ یہاں تک کہ 2015 میں ایک تاریخی معاہدہ بھی طے پایا جس کے تحت ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام پر خاص پابندیاں عائد کی اور عالمی برادری نے اس پر سے کچھ پابندیاں ہٹائیں۔ مگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا، جس کے بعد حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ ایران کے لیے ایٹمی طاقت بننے کی کوشش محض طاقت حاصل کرنے کی خواہش نہیں بلکہ ایک دفاعی حکمت عملی بھی ہے۔ جب اس کے ارد گرد امریکہ کے فوجی اڈے، اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہوں تو اس کے لیے ایٹمی طاقت بننا ایک دفاعی ضرورت بن جاتی ہے۔ ایران کے رہنما بارہا کہہ چکے ہیں، اگر ہم کمزور رہے تو دشمن ہمیں نگل جائے گا، مگر اگر ہم طاقتور بنے تو کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عراق کے صدام حسین، لیبیا کے معمر قذافی
اور دیگر مسلم ممالک کو تباہ کرنے سے پہلے ان کے ایٹمی یا دفاعی پروگرام کو ختم کیا گیا۔ ایران اس انجام سے بچنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ اپنی ایٹمی ترقی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آنے کا مطلب ہے تباہی۔ اسرائیل کی پالیسی ہے کہ وہ کبھی کسی دشمن ملک کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دے گا۔ اس پالیسی کے تحت اسرائیل نے 1981 میں عراق کے اوسراق ری ایکٹر کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا اور 2007 میں شام کے ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کی باری اب ہے اور اسرائیل ہر لمحہ تیار ہے، لیکن اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو ایران بھی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑے تصادم کو جنم دے سکتی ہے، جس میں صرف یہ دونوں ممالک نہیں بلکہ پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران کے اتحادی جیسے حزب اللہ اور حماس فوری طور پر میدان میں آ جائیں گے اور یوں یہ تصادم عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف بم یا سائنسدانوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے طاقت بننے کی اجازت لینے یا نہ لینے کا۔ ایران یہ بات پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم ایک خود مختار قوم ہیں، ہمیں ترقی کا حق ہے اور ہم پر زبردستی مسلط ہونے والی پابندیاں ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ صرف وہی طاقتور ہو اور باقی سب اس کے تابع، لیکن دنیا کا نظام کب تک اسی طاقت کے کھیل پر چلتا رہے گا؟ ایران چاہتا ہے کہ طاقت کا توازن بدلے اور انصاف کے ساتھ دنیا آگے بڑھے۔ یہ ایک خاموش جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جس میں بندوق کی آواز کم اور نفسیاتی دباؤ زیادہ ہے، لیکن اگر یہ دباؤ ایک دن دھماکے میں بدل گیا تو صرف ایران یا اسرائیل نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ وقت ہے عالمی برادری اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے نہیں، عقل، مذاکرات اور انصاف سے حل کرے، کیونکہ اگر ایران ایٹمی طاقت بننے کے لیے پرعزم ہے تو اسرائیل اسے روکنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، اور جب دو دشمن اپنی آخری حد پر ہوں تو انجام صرف تباہی ہی ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔